سامعین و ناظرین، ہم آپ کو کلاسز کے بارے میں، گروپ ڈسکشن کے بارے میں اور استادوں کا اپنے طلباء کے جو مختلف ایج کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے تھے، ان کے رویوں کے بارے میں بتا رہے تھے، رول پلے کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب ہم نے دونوں کلاسز بتائی تھیں اور دونوں استاد بتائے تھے کہ ان کا جو پڑھانے کا طریقہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یعنی اپنے کلاس میں رویہ جو تھا نا وہ کیسا تھا، تو اس سے طلباء کا جب گروپ ڈسکشن ہوتا ہے تو دونوں کرداروں کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور وہ تجزیہ جو ہے نا آپ نہیں کریں گے بلکہ وہ کریں گے طلباء، کیونکہ اصل میں تو آپ بھی سیکھ رہے ہیں مگر وہ زیادہ سیکھنے کی پوزیشن میں۔ تو جب ہم دونوں کرداروں کا تجزیہ کرتے ہیں اور پڑھانے کے دونوں طریقوں کے درمیان فرق پر بحث کرنے لگتے ہیں تو اس کے بارے میں جیسے لکھ لینا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اپنے کام کو لکھ کر جو ہے آپ نوٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ کو بہت آسانی ہوگی جب آپ گروپ ڈسکشن میں آئیں گے۔ طلباء میں سے کوئی بلیک بورڈ پر بڑے سائز کے کاغذ پر گروپ کے خیالات تحریر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ پہلی کلاس کے بارے میں طلباء سے پوچھیں تو بچے کہیں گے یا جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلاس استاد کے قابو میں تھی۔ دوسرا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ استاد نے بڑا گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا کیونکہ وہ تو مسلسل غصے ہی میں رہا۔ تیسرا یہ کہے کہ کلاس میں ڈسپلن تھا۔ چوتھا یہ کہے کہ ناقابل فہم الفاظ تھے، کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اور پانچواں یہ کہے گا کہ استاد ایسا لگتا تھا سب جانتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھٹا کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ استاد کی وجہ سے ہم خود کو احمق محسوس کرتے رہے۔ ساتواں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ استاد کا کام صرف بولنا ہے، سننا نہیں ہے، وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا۔ اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کلاس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں نظر آیا۔ پھر یہ بھی کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ سخت بوریت ہوئی، زیادہ تر ہم لوگ سو رہے تھے۔ پھر ایک اور کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ کلاس کو دلچسپ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ دوسری کلاس کے بارے میں آپ پوچھیں، ہو سکتا ہے طلباء یہ کہیں کہ طلباء کا خود پر قابو تھا۔ دوسرا استاد کا رویہ دوستانہ اور برابری کا تھا۔ تیسری بات یہ تھی، کوئی تیسرا شخص کہے کہ کلاس میں ڈسپلن نہیں تھا، مگر کوئی اور یہ بھی کہہ سکتا ہے سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اور کوئی یہ اٹھ کے کہے گا کہ استاد کی وجہ سے ہم نے خود کو اہم محسوس کیا۔ پھر کسی اور نے کہا اس نے ہماری بات سنی اور اس کا احترام کیا۔ کلاس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ بچوں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے۔ پھر کوئی اٹھ کے یہ کہے کہ اصلی دانت دیکھنا اور اپنے طور پر کام کرنا پسند آیا۔ آپ نے دیکھا وہ جو ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی کلینک سے کوئی پرانا خراب دانت لے آیا جائے اور پھر اس کو جو ہے نا اس کو ہتھوڑے سے توڑ کے دیکھیں پتھر سے کہ جو ہے نا اس کے اندر کتنی تہیں ہوتی ہیں اور کیڑا کہاں سے لگتا ہے اور کیا آتا ہے۔ اور پھر کوئی اٹھ کے یہ کہے گا اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ پہلی کلاس میں جو کچھ پڑھایا گیا اس سے ہم کوئی کام زندگی میں نہیں لے سکتے، لیکن دوسری کلاس سے ہمیں بہت کچھ سوچا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اپنے ہی خیالات تھے اور بہت اچھے خیالات تھے جو ہمیں کلاس میں ایک دوسرے کو ظاہر کرنے کے لیے ملے۔ جب سب لوگ کلاس سے نکل رہے ہوں تو شاید کوئی طالب علم آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے میرا خیال ہے یہ 2 کلاسیں دانتوں کے بارے میں سکھانے کے لیے نہیں تھیں بلکہ ہمیں اپنے بارے میں سکھانے کے لیے تھیں۔ آپ جواب دیں گے یہ کلاسیں دونوں ایک ہی مقصد کے لیے تھیں، یہی تعلیم کا راز ہے، لیکن آپ اس طالب علم کو گلے لگا لینا چاہیں گے۔
آپ کا دل خوش اور مطمئن ہو جائے گا۔ اگر کوئی طالب علم کچھ نہیں بھی کہتا تب بھی پرواہ نہیں کریں، اس میں وقت لگتا ہے۔ آپ اور آپ کے طلباء ایک دوسرے سے سیکھیں گے، اور یہی ہماری ان ویڈیوز کا مقصد ہے کہ ہمیں کیسے سیکھنا ہے اور ہمیں کیسے سکھانا ہے۔